الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا فما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ کیا آپ جانتے ہیں بنی اسرائیل کی اس جماعت کا واقعہ جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئی تھی اِذْ قَالُوا لِنَبِيِّ اللَّهُ مُبْعَثْ لَنَا مَلِكًا جب انہوں نے اپنے نبی کو کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ امیر مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کے راستہ میں قتال جہاد کر سکیں قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال اس وقت کے پیغمبر نے ان سے کہا کہ اگر ایسا بھی ہو کہ تمہارے اوپر حکم آ جائے جہاد قتال کا اور احتمال یہ ہے کہ تم یہ حکم پورا نہ کر سکو قالوا وما لنا وہ کہنے لگے ہمارے لیے کیا ایسی کوئی گنجائش ہے کہ اللہ نقاتل فی سبیل اللہ کہ ہم اللہ کے راستہ میں قتال نہ کریں کوئی ایسی وجہ نہیں وقد اخرجنا من دیارنا حالانکہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا وَأَبْنَائِنَا ہمارے بیٹوں اولاد سے جدا کر دیا گیا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ جب ان لوگوں کو قتال کا حکم آیا تو بس انہوں نے منہ پھیر ہی لیا بس تھوڑے لوگ تھے جنہوں نے اس پر عمل کیا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ظالموں کو سب کو کون ہے وقال لهم نبيهم پھر ان کے نبی نے ان سے یہ فرمایا ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملکا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا ہے قالوا انا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه وہ کہنے لگے وہ ہمارے اوپر کیسے بادشاہ بن گیا حالانکہ ہم زیادہ اس بادشاہت کے حکمرانی کے مستحق ہیں وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ اس کے پاس تو کچھ مال ہی نہیں وہ کیسے سربراہ بن گیا قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ اس نبی نے ان سے یہ فرمایا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے تمہارے اوپر وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ اور وہ جسم میں اور علم میں تم سب سے زیادہ ہے واللہ یؤتی ملکہ من یشاء اور اللہ جس کو چاہے بادشاہت عطا فرما دیتے ہیں
واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا جاننے والا ہے۔ وقال لهم نبیہم، اور ان کے نبی نے ان سے یہ بھی کہا، ان آیت ملک ہی، اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، کہ وہ صندوق تمہارے پاس آئے گا جس میں تمہارے لیے برکت کی، سکون کی چیزیں تمہارے رب کی طرف سے، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اور وہ باقیات بھی ہے جو آل موسیٰ اور آل ہارون کی نشانیاں ان کے پاس اس کے اندر موجود تھی۔ وہ صندوق آئے گا، تحملہ الملائکہ، اس کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اس میں تمہارے لیے پوری نشانی موجود ہے اگر تم اس بات کو تسلیم کرو۔ پچھلی آیات میں جو پرسوں کے درس میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ موت کے ڈر سے نکلنے والے لوگ موت سے نہ بچ سکے، کیونکہ موت کا وقت بھی متعین ہے اور موت کی جگہ بھی متعین ہے۔ وہ جیسے کیسے ڈر کر نکلے وہ نہ بچ سکے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ایک عبرت کا نشان بنایا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے اس جہاد کی بات فرمائی جو بنی اسرائیل والوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم ملا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے، اب ایک حکم تھا کہ فلاں قوم کا مقابلہ کرو، تمہیں فتح حاصل ہوگی، پھر شہر تمہارا، ملک تمہارا، تمہارا سارا نظام چلے گا۔ لیکن انہوں نے انکار کیا تو پھر بڑی آزمائش میں مبتلا ہو گئے۔ وقت تھا گزر گیا، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کئی سو سال مختلف نسلوں میں آگے چلتے رہے۔ اب یہاں تک سلسلہ پہنچا کہ اب ان کے حالات پہلے سے ذرا برے ہونا شروع ہو گئے۔ اب برے ہونے کیوں شروع ہوئے کہ ان کے اعمال خراب ہو گئے تھے، اعمال خراب تھے تو حالات بھی خراب ہو گئے۔ اب اعمال خراب ہوئے، حالات خراب ہوئے، بڑی پریشانی اس قوم کے اوپر آئی، بنی اسرائیل پر۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ سے بھی سینکڑوں سال بعد، 200-300 سال بعد کی یہ بات کہ اس وقت پھر ان کے پاس وہ حضرت سموئیل علیہ السلام وہ ان کے نبی بنے، اور نبی کے ساتھ اب وقت ایسا سلسلے کا گزارنے لگے۔ لیکن ان کے اوپر ایک سخت قوم کیوں مسلط ہو گئی کہ یہ اپنی نافرمانیوں میں زندگی گزار رہے تھے۔ اب وہ مسلط ہو گئے، ان کے حالات بہت خراب ہو گئے، گھروں سے بھی نکلنا پڑا، اولاد بھی چھوڑنا پڑی، اور بہت کچھ ہوا، کوئی کہاں جا رہا ہے، کوئی کہاں جا رہا ہے، بڑے مشکل ترین حالات۔ اب ان پریشان کن حالات میں انہوں نے اپنے نبی سے یہ کہا کہ آج ہمیں اجازت دی جائے، حکم دیا جائے کہ ہم ایسی سخت قوم کا مقابلہ کر سکیں۔ اب حضرت سموئیل علیہ السلام وقت کے اس نبی نے اب اس قوم کو چونکہ دیکھا ہوا تھا، جانتے تھے ایسی قوم ہے، ایسی ہے، چنانچہ انہوں نے کہا آج تم خود مطالبہ کر رہے ہو، تقاضا کر رہے ہو کہ یہ جہاد کا حکم دے دیا جائے، ہم ایسی قوم سے مقابلہ کریں گے، ایسے ہوگا، ایسے ہوگا، آپ ہمارا امیر مقرر کر دیجئے، ہم ایسے ضرور ایسا کوئی نظام بنائیں گے، کیونکہ امیر کے بغیر تو کوئی سیاست چل ہی نہیں سکتی اور کوئی نظام چل ہی نہیں سکتا۔ جب تک کوئی سربراہ نہ ہو، لیڈر نہ ہو، قائد نہ ہو، نظام چلانا بڑا مشکل ہے۔ اکیلا بندہ کیا کرے گا؟ کسی کا رخ اس طرف ہوگا، کسی کا اس سائڈ پہ ہوگا، کوئی اس سائڈ پہ ہوگا۔ اب انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی سربراہ مقرر کر دو، ہم اس قوم کا مقابلہ کریں گے،
ہمارے اوپر بڑے ظلم ہو گئے، ہمیں گھروں سے نکال دیا گیا، ہمیں اولادوں سے خاندانوں سے جدا کر دیا گیا، ہم بڑے دھکے کھا رہے ہیں، بڑے پریشان ہیں، جہاد کا حکم آ جائے ہم مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے نبی ان کو جانتے تھے، انہوں نے کہا حکم آ بھی گیا تو تم نے آگے ٹال دینا ہے، انکار کر دینا ہے، عمل نہیں کرنا، تم نے عمل نہیں کرنا جبکہ مطالبہ خود کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا کہ کیسے ہم نہیں لڑیں گے، ہمارے ایسے ہو گیا، ایسے ہو گیا، گھروں سے نکالے گئے، یہ ہو گیا، اولادیں پتہ نہیں کہاں ہیں، ہم بڑے پریشان ہیں، ہم کیوں نہیں مقابلہ کریں گے۔ انہوں نے بہرحال سمجھایا، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی نے اب ان کے لیے اللہ کے حکم سے طالوت کو امیر، بادشاہ، سربراہ، لیڈر مقرر کر دیا کہ یہ طالوت نبی، یہ بزرگ ہے، یہ تمہارے سربراہ ہیں، تمہارے بادشاہ ہیں، ان کی بات مان کر تم نے آگے چلنا ہے۔ وہ کہنے لگے یہ تو ایک غریب آدمی ہے، اس کے پاس تو مال ہی نہیں، اس کے پاس تو یہ بھی نہیں، فلاں بھی نہیں، اس کو ہمارے اوپر کیوں بادشاہ آپ نے لگا دیا، اس کو کیسے لگایا۔ انہوں نے بڑا سمجھایا کہ ان کو اللہ نے علم بڑا دیا ہے، جسم بھی بڑا ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، اور ایسے ہیں، ایسے سمجھدار ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہی ہے، اسی علم اور جسم والے کو تمہارا سربراہ بنا دیا گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب فیصلہ کیا اور پیغمبر وقت نے ان کو فیصلہ سنا دیا، لیکن قوم نے اپنی باتیں اسی طرح جیسے بنی اسرائیل والے عام طور پہ موسیٰ علیہ السلام سے یا اور ایسے مطالبات کرتے تھے، تو بہرحال انہوں نے یہاں بھی اعتراض کیا، انکار کیا۔ انہوں نے کہا ان کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، اور اللہ رب العزت ہی جس کو چاہے بادشاہ عطا فرما دیتے ہیں، وہ تمہارے سربراہ ہیں، وہ تمہارے ملک ہیں، تمہارے بادشاہ ہیں، اور ایسے امیر مقرر ہو گئے۔ اور وقت کے نبی نے یہ کہا کہ اب یہ ان کی سچائی کی دلیل یہ ہوگی کہ وہ جو تابوت ایک صندوق تمہارے پاس تھا اور تم آگے آگے رکھتے تھے اور اس کی برکت سے تمہیں فتوحات ملتی تھی، وہ صندوق ایک برکت والا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا کوئی نظام تھا، اب اس میں تبرکات بھی موجود تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کوئی نشانیاں، حضرت ہارون علیہ السلام کی کوئی چیزیں، اور اسی طرح من و سلوہ والا مرتبان اور وغیرہ اس طرح کی کئی چیزیں تھیں۔ اب صندوق میں اللہ تعالیٰ نے ایسے تبرکات کی وجہ سے اب ایسی برکت کہ وہ صندوق کو جہاں بھی رکھتے اب اس کی وجہ سے فتوحات ملتی، لیکن وہ تو اب ان کے قبضہ سے نکل گیا، چوری ہو گیا، چوری ہو کر وہی قوم لے گئی، اور وہ سخت ترین قوم، لیکن وہ قوم جو چوری کر کے لے گئی اب ان کو برکت کی بجائے اور ان کے اوپر مصیبتیں آنے لگی، اب ان پہ پریشانی، وہ صندوق کو جہاں رکھتے ہیں اب ان کے اوپر پریشانی آتی ہے، مصیبتیں آتی ہے، نقصان ہوتا ہے، بت خانے میں رکھتے ہیں تو وہ ٹکرا جاتے ہیں اور دوسرا حالات خراب ہوتے ہیں، اب ان کے اوپر بیماریاں اور پریشانیاں۔ پریشان تو تھے لیکن انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ اپنے یعنی بڑوں سے پوچھا جو بھی ان کے تھے، اب انہوں نے بتایا کہ اب اس تمہارے صندوق کی وجہ سے تمہارے اوپر حالات خراب ہے، یہ صندوق چوری کا باہر سے لائے تھے، ہے تو اس میں تبرکات، لیکن تمہارا حق نہیں، تمہارے پاس وہ ناجائز پڑا ہے، اب اس کی برکت نہیں ہوگی، تمہارے اوپر مصیبتیں آتی رہیں گی، لہذا صندوق کو پہنچا دو۔ انہوں نے پیر پہ رکھا اور ادھر چلا دیا۔ یہی ان کی کتابوں میں بھی یعنی جو بھی ہے بائبل وغیرہ اب اس میں بھی یہی موجود ہے۔ اب انہوں نے یہاں رکھا تو حضرت سموئیل علیہ السلام نے ان کو بتا دیا تھا کہ وہ صندوق تمہارا جو گم ہوا تھا، چوری ہو گیا تھا، وہ صندوق آئے گا اور وہ طالوت کے پاس پہنچ جائے گا۔ کیسے پہنچے گا؟ اس کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دی ہے کہ وہ فرشتے اٹھا کر لائیں گے۔ ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت،
وہ صندوق فرشتے اٹھا کر لائے اور فرشتوں نے وہاں سے اٹھا کر یہاں طالوت کے پاس پہنچا دیا۔ اب طالوت ہے، اب ان کے پاس یہ صندوق پہنچا تبرکات والا، اب ان کی نشانی اور ان کی سچائی کا ایسا نظام بنا۔ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ۔ اب ان کے پاس یہ مقرر یعنی صندوق بھی آ گیا جس میں تبرکات تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے یہاں پہنچا دیا اور ان کی سچائی کی یہ دلیل ہو گئی۔ بے شک تمہارے لیے اس میں بڑی نشانی اور بہترین ایک وہ علامت موجود ہے۔ اب نشانی پوری ہو گئی، اگر مان لو تو بہت اچھا۔ اب ان کو تسلیم کروانے کے لیے اب اتنا ہی نظام چلانا اور کرنا پڑا۔ تو بہرحال طالوت ان کے بادشاہ امیر مقرر ہو گئے۔ اب ان کے ساتھ اس نظام کو آگے بڑھانا تھا، آگے چلانا تھا۔ اللہ کا حکم بھی آ گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے احکامات بھی، اجازت بھی اور سارا سلسلہ ہو گیا۔ لیکن اس قوم کی جتنی خرابیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان کیا ہے کہ خرابیاں کرنے والا بندہ پھر ناکام ہی رہتا ہے۔ آگے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات کو، آگے سلسلے کو اللہ نے مزید بیان فرمایا ہے۔ حکم کو ٹالنا یہ بندے کے لیے یعنی ایسے اعتراض، انکار، یہ بندے کے لیے ناکامیوں کا، مشکلات کا باعث بنتا ہے۔ بندے کو چاہیے کہ اللہ کا حکم تسلیم کرے، فرما برداری، اطاعت کی زندگی گزارے، اللہ رب العزت کی رحمت کا انتظار کرے اور اسی کے فیصلے کے آگے سر جھکائے۔ یہ اللہ رب العزت نے قوم کو سمجھایا، کیا اور بتایا، اور اس قوم کو ساری باتیں سمجھا دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی برکت اور کیسی کامیابی عطا فرمائی، اللہ نے اس کا بھی بیان فرمایا۔ ایمان والی، اعمال والی، سچائی والی زندگی میں کامیابی ہے۔ دوسرے کے اندر حالات خراب ہوتے ہیں، پریشانی آتی ہے، مشکلات آتی ہیں، یہ امت محمدیہ کو سمجھایا گیا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ایمانی اور نیک اعمال والی کامیاب زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔